دوستو آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک بہادر خلیفہ کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو قائم رکھا۔ ان کے بعد کے سلطان نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ میں بات کر رہا ہوں سلطان عبدالحمید کی، جو سلطنت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ تھے، جو بہت نیک دل بادشاہ، انصاف پسند انسان اور اسلام کو ساتھ لے کر چلنے والے تھے۔ یہی وہ بادشاہ تھے جن کی وجہ سے یہودی مسجد الاقصی پر اور اس دیش پر کبھی داخل نہیں ہو سکے۔ سلطان عبدالحمید جس وقت سلطان بنے اس وقت سلطنت عثمانیہ نے ودیشی قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے دشمن اور بھی طاقتور ہوتا جا رہا تھا اور ترکی کے بہت سے علاقوں پر قابض ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی اہم وجہ سلطان عبدالحمید سے پہلے کے سلطان بہت عیاش قسم کے تھے، جن کو صرف اپنے آپ سے مطلب تھا، اپنی عوام سے نہیں۔ اپنی عیاشی کی وجہ سے قرض میں ڈبا دیا سلطنت عثمانیہ کو۔ اس کے برعکس سلطان عبدالحمید نیک دل سلطان تھے۔ اگر اتہاس میں دیکھا گیا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بعد دوسرے ایسے سلطان جن کے دل میں امت مسلمہ کا درد تھا، کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو آپ مسلمانوں کے حق کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، اور وہ سلطان عبدالحمید ہی تھے جنہوں نے اپنی حکومت کے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سلطان عبدالحمید نے ہی سب سے پہلے پیڑ بچاؤ ابھیان چلایا تھا۔ ایک بار سلطان عبدالحمید کے پاس یہودی کا ایک گروپ آیا اور کہا کہ ہمیں فلسطین کے پاس کوئی بھی تھوڑی جگہ دیں جہاں ہم لوگ اپنے مذہب کے ساتھ رہ سکیں، لیکن سلطان عبدالحمید نے یہودیوں کا ناپاک ارادے کو جانتے تھے کہ وہ یہودی وہیں اپنی ایک ریاست قائم کریں گے اور پھر قبلہ اول کو توڑ کر ہیکل سلیمانی قائم کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے بہت غصے میں آ کر جواب دیا کہ یہ فلسطین میرے باپ دادوں نے فتح کی اور سب سے پہلے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے فتح کیا، اور یہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے، اور اس کی حفاظت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک کوئی بھی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف فلسطین میں یہودی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں رہ نہیں سکتے۔ آپ کے ہوتے ہوئے فلسطین میں کوئی بھی یہودی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہودیوں نے آپ کی سلطنت کو ختم کرنے کی ٹھان لی اور آپ کو ہر وقت نئی پریشانیوں میں پھنسا دیتے تھے۔ سلطنت کے غداروں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی بہت سازش کی، اور یہودیوں نے بہت سے دیشوں سے مل کر آپ کی سلطنت کا خاتمہ کرنا چاہا۔ امریکہ، فرانس جیسے دیش ایک جٹ ہو گئے اور پھر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ینگ آرگنائزیشن بنائی جس میں نوجوان ترک لوگوں کو شامل کیا گیا۔ کا یہ ماننا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے۔ وہ لوگ باہر ملکوں میں پڑھائی کے لیے گئے تھے، ان کو سلطنت کے خلاف کیا، اور پھر ان لوگوں کو 1908 میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ وہی ڈیموکریسی سسٹم لایا جائے جو پہلے لایا گیا تھا، جس کی وجہ سے سلطان عبدالحمید کی طاقت ختم ہو جاتی۔ پھر مجبور ہو کر سلطان عبدالحمید نے وہی ڈیموکریسی والا سسٹم شروع کر دیا، اور پھر عبدالحمید کی طاقت پھر پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی اور وہ سلطنت کے سارے فیصلے خود کرنے لگے۔ ڈیموکریسی زیادہ دن نہیں چل پائی اور پھر ینگ آرگنائزیشن کے خلاف بغاوت ہو گئی، اور یہ لوگ سلطنت میں جہاں کہیں بھی نظر آئے ترنت گولی مار دی گئی۔ اس گروپ کی نیو رکھنے والے بھی بھاگ گئے۔ سلطان عبدالحمید کی وہ فوج جو اس گروپ سے مل کر کام کر رہی تھی، وہ وقت آنے پر سب کو قتل کر دیا اور ان کے سربراہ کو بہت ہی سخت سزا دی، اور دشمنوں نے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر قید کروا دیا۔ 1918 میں قید کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کے بھائی تخت نشین ہوئے۔ دنیا کے زیادہ تر موویز بکس میں سلطان عبدالحمید کو ظالم اور عیاش سلطان کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کی اصل زندگی بہت اثردار ہے۔ انصاف پسند نیک دل سلطان اور امت مسلمہ کے مددگار سلطان تھے۔ ان کے بعد کے سلطان سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا اپنی بدکاری اور اپنے بے رحمی سے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔